بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے چوتھے لیکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے دن ہم آج کے اس لیکچر میں حکایت سوم یعنی تیسری حکایت جو ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے لیکچر نمبر 4 کے اندر، اور پچھلا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم پریویس اپنے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس لیکچر کو۔ فارسی عبارت ہے: شنیدم کے ملک را در آن قرب، دشمنی صعب روی نمود۔ شنیدم فعل ہے، آخر میں میم لگا ہے، اور معنی بنتا ہے میں نے سنا کہ ملک را یعنی بادشاہ کو، ملک را بادشاہ کو، در کا معنی میں ہے، آن یعنی اس، قرب یعنی زمانے میں، یعنی در آن قرب یعنی اس زمانے میں، اس نزدیک کے زمانے میں۔ دشمنی، دشمن کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، یعنی ایک دشمن۔ صعب کا معنی ہے سخت۔ روی نمود یعنی سامنا ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یعنی ظاہر ہوا، حملہ آور ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ تو شنیدم میں نے سنا کہ ملک را در آن قرب کے بادشاہ کو اس نزدیک کے زمانے میں، دشمنی صعب روی نمود یعنی ایک سخت دشمن سے آمنا سامنا ہوا، پالا پڑا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اسی نزدیک کے زمانے میں بادشاہ کے ملک پر ایک سخت دشمن حملہ آور ہوا۔ نیکسٹ ہے: چون لشکر از ہر دو طرف روی در ہم آوردند، اول کسی کہ به میدان در آمد۔ چون کا معنی ہے جب، لشکر کا معنی فوج، از ہر دو طرف یعنی دونوں اطراف سے، از کا معنی سے، ہر دو طرف یعنی دونوں اطراف سے۔ روی نمود، روی در ہم آوردن، روی در ہم آوردن، رو کا معنی ہوتا ہے چہرہ اور پر، دو معنی ہوتے ہیں۔ تو روی در ہم آورد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لشکر افواج، فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اول کسی، اول یعنی پہلا شخص، اول کسی یعنی پہلا شخص کے، بے میدان میدان جنگ میں، در آمد آیا، اترا۔ کہتا ہے چون لشکر از ہر دو طرف روی در ہم آوردند، جب دونوں اطراف سے فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اول کسی کہ میں میدان در آمد، تو پہلا شخص جو کہ میدان جنگ میں آیا، این پسر بود و می گفت، این یہ پسر لڑکا یعنی شہزادہ، بود کا معنی تھا، و می گفت، می میں نے بتایا ہے کہ رہا، رہے، رہی کا معنی دیتا ہے، و می گفت اور کہہ رہا تھا۔ این یعنی یہ، یہی، پسر یعنی بیٹا، شہزادہ، لڑکا، بود یعنی تھا، و اور می جو ہے رہا، رہے، رہی کا معنی دیتا ہے، گفت یعنی، می گفت یعنی وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہی شہزادہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا: آن نمن باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، آن منم کہ اندر میان خاک و خون بینی سری۔ آن نمن باشم، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی ہے میں، اور من کا معنی بھی میں ہے۔ آن کا معنی وہ، نہ کا معنی نہیں، باشم کا معنی ہونا ہوتا ہے۔ آن نمن باشم یعنی میں وہ نہیں ہوں، کہ روز جنگ کے، جنگ کے روز، جنگ کے دن، بینی فعل ہے، فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو۔ بینی یعنی بین دیکھنے کو کہتے ہیں، اسی سے بینا دیکھنا، اور نابینا جو نہیں دیکھ سکتا۔ تو بینی یعنی تو دیکھے گا، پشت من میری پشت، میری پیٹھ۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ ان نمن باشم، میں وہ نہیں ہوں کہ روز جنگ، کہ جنگ کے روز، بینی پشت من، کہ تو جو ہے وہ میری پیٹھ دیکھے، یعنی میں جنگ کے روز
پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہوں. ان منم میں وہ ہوں. ان منم یعنی آن من ہستم یعنی میں وہ ہوں. کندر جو ہے یہ کہ اندر ہے. کہ اور میں، میان کا معنی بھی درمیان اور میں ہوتا ہے. خاک و خون یعنی خاک مٹی کو کہتے ہیں اور خون کو کہا جاتا ہے. بینی تو دیکھے گا، سری میرا سر. تو کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پیٹھ دیکھے گا، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ تو میرے سر کو خاک اور خون یعنی مٹی اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا. کان کہ جنگ آرد بے خون خویش بازی می کند روز میدان وان کے بگریزد بے خون لشکری. کان کے یعنی کہ آن کے یعنی کہ وہ کہ جنگ آرد جنگ جو کرتا ہے لڑتا ہے تو وہ کیا ہے بخون خویش اپنے خون کے ساتھ. خویش کا معنی اپنا ہوتا ہے اور اپنے خون کے ساتھ. بازی کہتے ہیں کھیلنے کو، یعنی بازی می کند یعنی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. روز میدان جنگ کے روز، جنگ کے دن. وان کے اور وہ شخص جو کہ بے گریزد بھاگ جائے بے خون لشکری تو وہ کیا ہے وہ پورے لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. تو ترجمہ یہ بنا کہ آن کے جنگ آرد کہ وہ جو کہ جنگ کرتا ہے یعنی میدان میں جنگ کے روز تو بے خون خویش بازی می کند تو وہ اپنے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ شخص جو کہ لڑائی کے دن ڈٹ کر جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے روز میدان. وان کے بے گریزد اور وہ جو کہ بھاگ کھڑا ہو بے خون لشکری تو ایسے ہی ہے جیسے وہ پورے لشکر کے خون کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ پورے اپنے لشکر کے ساتھ، لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتا ہے. این بے گفت. اچھا یہاں تک جو یہ پیراگراف ہم نے پڑھا ہے یہ سرگودا یونیورسٹی میں 2014 میں آ چکا ہے. امپورٹنٹ پیرا تھا یہ بھی. اور نیکسٹ ہے این بے گفت و بر سپاہ دشمن زد وطنی چند مردان کاری بھی انداخت. این یعنی این کا معنی ہے یہ، بے گفت اس نے کہا، و اور بر کا معنی پر، سپاہ دشمن دشمن کی فوج پر، زد یعنی مارا، حملہ کیا، ٹوٹ پڑا. این بے گفت و بر سپاہ دشمن زد یعنی اس نے یہ کہا اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا. و اور تنی چند یعنی چند تن، چند لوگ، چند افراد. مردانے کاری، مردان مرد کی جمع ہے یعنی لوگ. مردانے کاری یعنی تجربہ کار لوگ، ماہر لوگ، بہادر لوگ. بی انداخت مار گرایا. تو این بے گفت و بر سپاہ دشمن زد اس نے یہ کہا اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا. وطنی چند مردان کاری اور چند ماہر تجربہ کار بہادر افراد کو بھی انداخت اس نے مار گرایا. چون پیش پدر آمد زمین خدمت بے بوسید و گفت. چون جب، پیش پدر پیش کا معنی سامنے ہوتا ہے، پدر یعنی باپ، باپ کے سامنے، آمد آیا. زمین خدمت یعنی خدمت کی زمین بنتا ہے، بمعنی آداب ہے یعنی جھک کر آداب بجا لانا. بے بوسید یعنی اس نے چوما، بوسا دیا. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ جھک کر آداب بجا لایا. وگفت اور اس نے کہا. کیا کہا؟ یعنی چون پیش پدر آمد جب باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت بے بوسید تو اس نے انتہائی ادب سے زمین تک جھک کر کیا ہے بوسا لیا، آداب بجا لایا. وگفت اور اس نے کہا، وہ بولا یعنی کہنے لگا. کیا کہا؟ اے کہ شخص سے منت حقیر نمود تا درست یہ ہنر نہ پنداری. اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے اے کہ یہ اے بڑی یہ کے ساتھ ہے اور کہ شخص یعنی شخصیت، منت یہ دو الفاظ ہیں من اور تے. من کا معنی
میں ہے اور اگر وہ گراف آپ نے پڑھے ہیں تو تے کا معنی تو ہے، یعنی تو نے مجھے. ترجمہ یہ بنے گا حقیر نمود حقیر سمجھا، حقیر جانا. تا کہتے ہیں جب تک کیا ہے درستی یعنی سختی، مضبوطی، پائیداری، ہنر یعنی ہنر کی، نہ پنداری فعل کے آخر میں یہ لگائے یعنی تو نے، جس کا معنی تو ہے، تو نے نہیں سمجھا تھا. تو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے کہ تو نے میری شخصیت جو ہے اس کو حقیر جانا، تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی. تا درستی ہنر نہ پنداری، جب تک تو نے میرے ہنر کی مضبوطی کو نہیں سمجھا تھا. اسپ لاغر میان بیکار آید، روز میدان نگاوے پرواری. اسپ یعنی گھوڑا، لاگر یعنی کمزور، میان کا معنی درمیان ہوتا ہے یعنی میدان جنگ کے درمیان. بیکار آید، کار آید یعنی کام آتا ہے، روز میدان جنگ کے دن. نہ کہ گاو یعنی موٹا تازہ، بیل جو ہے، گائے جو ہے، پرواری پالنا. تو ترجمہ یہ بنا کہ اسپ لاگر میان بیکار آید، روز میدان کہ لڑائی کے دن میں ہمیشہ کمزور یعنی پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے. نہ گاو پرواری، نہ کہ گائے پالنا یعنی پلا ہوا موٹا تازہ بیل جو ہے میدان جنگ میں وہ کام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ کمزور اور لاغر گھوڑا ہی کام آتا ہے. اسی کے ساتھ یہ ہماری آج کی چوتھی ویڈیو بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.